السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ نماز کے درمیان جو ورد ہم کرتے ہیں نیت باندھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، تو انشاءاللہ تعالی اس ورد کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیت باندھنے سے۔ تو اکثر لوگوں کے درمیان ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے، جیسے ہی نیت باندھتے ہیں خاص کر کے اہل سنت والجماعت میں، کہ نیت زبان سے بول کر باندھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ میرے اندر بھی یہ چیز تھا، لیکن میں نے علماء دین سے رابطہ کیا تو پھر انہوں نے اس چیز کے بارے میں تفسیر بتایا مجھے کہ جب آپ نیت زبان سے بولتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ 4 رکعت فرض نماز لے لیجئے ظہر کی، تو نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہم لوگ اردو میں اور عربی میں جن کو یاد ہے وہ عربی میں باندھتے ہیں، یعنی کہ زبان سے بولتے ہیں۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ زبان سے بول کر کے نیت باندھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی بولتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ دلوں سے ہوتا ہے، کیونکہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ ہے نیت پہ، اور نیت دل سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں کو شروع سے بول کر کے نیت پڑھنے کے لیے سکھایا گیا ہے۔ تو میں نے جب اس کا علماء دین سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک بچوں کو تعلیم کے لیے سکھایا جاتا ہے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو، خاص کر کے مدرسے میں، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کا چہرہ کس طرف ہونا چاہیے، اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ تو اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے، تعلیم کے لیے زبان سے بول کر کے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نیت ایسے کر کے پڑھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نہ فرض ہے نہ ہی واجب ہے۔ اگر آپ زبان سے نہیں بھی بولتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وضو کر کے، تو جیسے جب آپ زبان سے بولتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض وقت فجر کی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آٹومیٹک پہلے دلوں میں آ جاتی ہے۔ آپ اس کو پریکٹیکل آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے دل میں نیت ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نیت بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ بولتے ہیں تو افضل ہے، بہتر ہے، اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے بول کر کے نیت باندھتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر کوئی زبان سے نہیں بول کر کے باندھتا ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک تعلیم کے لیے ہے۔ یہ ہو گیا نیت۔ اب جیسے نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کا مطلب سب کو پتہ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو کا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اب آتا ہے پہلی رکعت میں ہم لوگ سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورہ پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں اس میں کیا فرض ہے وہ اس کا ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتاؤں گا۔ تو سورہ فاتحہ، یعنی کہ جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ اس کے بارے میں علماء دین سے جن کو زیادہ جانکاری ان سے بھی رابطہ کر کے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 2 رکعت یا 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت آپ نے پڑھ لیا، دوسرے رکعت میں آپ کو ذہن میں یاد آ گیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، چھوڑ دیا یا بھول گئے، اور آپ اس چیز سے مطلب مطمئن ہو گئے کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا شاید، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہتر ہے نماز توڑ کے پھر سے نیت باندھے،
اور اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ شاید میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا میں بھول گیا اور آپ نے سورہ پڑھ کے اور رکوع میں چلے گئے، شاید ایسا لگ رہا ہے ذہن میں، تو اس لیے آسمنجس میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے آپ نیت توڑ کے پھر سے نیت باندھ لیں، اپنی نماز خراب کرنے سے تو بہتر یہی ہے۔ اگر آپ کنفرم ہیں کہ ہاں میں نے چھوڑ دیا تو پھر نیت توڑ کے باندھنا ہی ہے، لیکن اگر شک ہو رہی ہے تو پھر بھی بہتر ہے کہ آپ توڑ کر کے پھر سے نیت باندھ لیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر آپ جو سورہ پڑھتے ہیں وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب آپ کو ملتا ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے کئی اپنے عالموں کو بھی یہ چیز دیکھا ہے اور میں نے اسے پوچھا بھی ہے۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع میں جانے کے بعد ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں رکوع میں۔ تو سبحان ربی العظیم کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار بڑا ہی عظمتوں والا ہے، بڑا ہی عظیم ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ ہے، پاک ہے میرا پروردگار بڑا ہی عظمتوں والا ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے کتنی بار؟ تو ایک بار پڑھنا فرض ہے، اس سے ادھک 3 بار 5 بار 7 بار آپ جتنا لمبا کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی۔ اکثر لوگ 3 بار پڑھتے ہیں، زیادہ تر مطلب 3 بار پڑھتے ہیں۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 3 سے 5 7 9 ایسے کر کے آپ بڑھا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد سبحان ربی العظیم جب رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ اب اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو امام صاحب جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، لیکن ان کے پیچھے جتنے مقتدی ہوتے ہیں، جتنے لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں پیچھے، وہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ یہ تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنے میں جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس میں یہ فرق ہے۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، جماعت سے پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو کہیں گے ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تو ربنا لک الحمد کا جو ترجمہ ہوتا ہے، اللہ بہت تعریف والا ہے، اللہ میرا پروردگار بہت ہی زیادہ تعریف والا ہے، یہ ربنا لک الحمد کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں سجدے میں، اور سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ ہوتا ہے پاک ہے میرا پروردگار سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ مہان ہے، سب سے مہان ہے۔ تو بیسیکلی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ لگ بھگ ایک ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑائی ہے، پاکی ہے۔ اب اس میں آتا ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ آپ کتنی بار کہیں گے؟ تو ایک بار کہنا فرض ہے، ایک سے ادھک آپ 3 5 7 سیم پروسیس جو رکوع کا ہے، آپ جتنا طویل سجدہ کر سکتے وہ آپ کی مرضی، اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو۔ اب آتا ہے کہ ہم ایک رکعت میں 2 سجدہ کرتے ہیں، اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو 4 سجدہ، 3 رکعت کی نماز ہے تو 6 سجدہ، 4 رکعت کی نماز ہے تو 8 سجدہ۔ تو ایک رکعت میں ہم 2 سجدہ کیوں کرتے ہیں اور ان دونوں سجدوں کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے دونوں سجدوں کا نام جان لیتے ہیں۔ ایک رکعت میں ہم 2 سجدہ کرتے ہیں، پہلے سجدے کو کہتے ہیں سجدہ حکم اور دوسرے کو کہتے ہیں سجدہ شکر۔
اب سجدہ حکم کیوں کہتے ہیں اور سجدہ شکر کیوں کہتے ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیر کی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیے، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورۃ الاعراف میں ہے، سورۃ الصاد میں ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہاں پہ سجدہ شکر اور سجدہ حکم کی ہے، اس کو جاننے کے لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے فرشتوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کیا۔ پہلا سجدہ تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ شکر۔ تو اسی لیے پہلے کو سجدہ حکم اور دوسرے کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ اب آتا ہے بیٹھ کر کے جب آپ اتحیات اور درود ابراہیم اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو اس بیٹھنے کے حصے کو قیام کہتے ہیں۔ اگر آپ 2 رکعت کی نماز ہے تو دوسرے رکعت میں سلام پھیریں گے، اور 3 رکعت کی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں آپ قیام میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوں گے، پھر مکمل کریں گے اپنی نماز کو جیسے کرتے ہیں۔ اور اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 میں بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے، پھر اٹھیں گے، پھر چوتھے رکعت میں سلام پھیریں گے۔ تو بیسیکلی بیٹھنے کے اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ سلام لاسٹ میں جب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ پہلے کے بھی ویڈیو میں نے شاید بتایا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے۔ اور پھر واپس ہم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بیسیکلی یہ کیا ہے؟ دعا ہے، ہم اس کو دعا دے رہے ہیں اور وہ ہمیں دعا دے رہا ہے۔ تو یہ نماز کے درمیان جو ورد ہم کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ جانکاری جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، اپنے بچے، بھائی، بہن، ان کو یہ ساری چیزیں سکھانا ضروری ہے۔ معاشرہ برباد ہونے کا سب سے جو بڑی وجہ ہے ان میں سے یہ ایک ہے کہ ہم لوگ علم حاصل نہیں کرتے، نماز قرآن کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کی اتنی ضلالت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں بھوکمپ، تو کیا کیا زلزلہ پیدا ہو رہا ہے، زیادہ تر کہاں ہو رہا ہے؟ مسلم کنٹریوں میں۔ ابھی لیٹسٹ ترکی اور سیریا میں جو ہوا، یہ سارے مسلم کنٹری ہے، اور ایسا سننے میں بھی آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ تر جو ہوں گے وہ مسلمانوں کی کنٹری میں یہ سارے زلزلے آئیں گے۔ تو یہ تھی کچھ بیسک انفارمیشن نماز سے ریلیٹڈ۔ اگر بتانے میں کہیں کوئی خامی یا غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ضرور بتائیے کہ یہاں پہ آپ نے مسٹیک ہوا ہے، کیونکہ انسان ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، صباح خیر۔